اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، یہ 13واں پارہ ہے۔ اس پارے میں 4 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ، رعد، ابراہیم اور سورہ ہجر کی 1 آیت۔ اس کا پہلا پارٹ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 5 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھنے پر انہوں نے بتائی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے آؤ، میں اپنے حکومت کے کاموں میں اس سے تعاون لینا چاہتا ہوں۔ یہ گویا کہ ایک معنوں میں رائل ڈکری کے ذریعے انہیں جیل سے نکالا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھ پر جو الزامات لگے اس سے مجھے بری قرار دیا جائے۔ تو بادشاہ نے عورتوں کو جمع کیا۔ عورتوں نے بھرے مجمع میں گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی خرابی نہیں پائی، جرم ہمارا تھا، اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا۔ یہ حضرت یوسف کی طرف بھی منسوب ہے اور عزیز مصر کی بیوی کی طرف بھی بعض مفسرین نے منسوب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے نفس کو برائیوں کی اکساہٹوں سے بری قرار دیتا ہوں۔ ہر انسان کا نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر رب کا رحم ہو جائے۔ بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام وہاں بادشاہ کے انڈر میں حکومت کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنے پرفارمنس سے مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مصر اور اس کے اطراف و اکناف میں قحط پڑتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام راشننگ کرتے ہیں۔ راشن لینے کے لیے فلسطین سے بھی ان کے بھائی لوگ آتے ہیں۔ اس زمانے میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھائی زندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو وہاں بلاتے ہیں، اور اس طرح سے سارا کنبہ فلسطین سے ہجرت کر کے مصر پہنچ جاتا ہے۔ یہ 32% حصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آخری حصہ رکوع نمبر 6، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ لوگ جنہیں دنیا کی دولت اور ثروت ملی ہے وہ اطمینان سے نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ آپ اپنے کام پر لگے رہیے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ اور آپ کے ساتھی اسلام کی طرف جو دعوت دیتے ہیں وہ کوئی ڈاگما نہیں ہے، وہ کوئی اندھا یقین نہیں ہے، بلکہ وہ بصیرت کی روشنیاں ہیں۔ وہ انٹلیکچول ڈیبیٹ اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر سائنٹیفک پروفز موجود ہیں۔ آپ بتا دیجئے کہ میری دعوت بصیرت پر مبنی ہے۔ یہ 6% مضمون ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے، 2 رکوع 7 اور 8، جو اس پارے کا 11% حصہ ہے۔ اس میں آسمان و زمین کی نشانیوں کو پیش کر کے توحید کی دعوت دی گئی۔ وہی پروردگار ہے جس نے آسمان کی چھت کو اونچی اٹھائی، زمین کو بچھایا، بارش کا انتظام کیا، غلہ اور اناج اگایا، اور اس نے تمہارے لیے زندگی کے ساز و سامان اس زمین پر پیدا کیے، اسی کی تمہیں بندگی کرنی چاہیے۔ یہ 11% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 9 جو 5% مضمون ہے، اس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے اس پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ ان کے اندر صبر کا رویہ پیدا ہوتا ہے، وہ میثاق کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رحمی رشتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا سے باندھے ہوئے عہد کو بھی، بندوں سے کیے ہوئے عہد کو بھی وہ توڑتے ہیں، وہ زمین میں فساد برپا کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے 12 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ کٹ حجتی ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑے رہیں گے۔
لیکن ان کے رویے سے تمہیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کس طرح سے اسلام کی تصویر کو مسخ کی جا رہی ہے، اور مومنین کو ان سب چیزوں سے پست ہمت نہیں ہونا چاہیے۔ بتایا گیا کہ تمام انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کا استہزاء کیا گیا، they were ridiculed، ان کا مذاق اڑایا گیا، طنز و طعنے کیے گئے، لیکن ان سب سے ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئی، بلکہ اپنے راستے پر مستقل جمے رہے۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جیسے جیسے آپ کی دعوت یعنی اسلام کی دعوت پھیل رہی ہے، ان کا جو ایریا آف انفلوئنس ہے وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے؟ اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ رکو نمبر 13 میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا دنیا سے ظلمتوں کو ختم کریں اور اس کے بجائے نور کا اجالا دنیا میں عام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ایک ٹکڑا یہاں بیان کیا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب کہتا ہے کہ اگر رب کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو تو تمہارا رب مزید اور مزید عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ تم کفران نعمت کا رویہ اختیار کرو تو وہ بتاتا ہے کہ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ رکو نمبر 15 میں بتایا گیا کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بالخصوص حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء کو بھی ان کی قوموں نے الٹیمیٹم دیا تھا کہ آپ کی دعوت بالکل ہمیں پسند نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کا وجود ہمارے معاشرے میں ناپسندیدہ ہے۔ ہمارے سامنے دو آپشن ہیں، انبیاء اور اہل ایمان کو یہ آپشن باطل لیڈروں نے دی۔ ایک یہ ہے کہ ہم تمہارا NRC کر دیں گے، یعنی آج کی زبان میں کہنا چاہیں ہم تمہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہماری اپنی سرزمین سے تمہیں باہر نکال پھینکیں گے، تمہاری شہریت ختم کر دیں گے، اور لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تمہیں گھر واپسی کرنی ہوگی، یا تمہیں اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف لوٹ کر آنا ہوگا۔ انبیاء نے صاف اس کو رد کر دیا اور بتایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد توکل کے ساتھ وہ اسی پر جمے رہیں گے۔ پھر اسی رکوع کے اندر رکوع نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ ایک اچھی ذات کا درخت، اسے تمثیل کے طور پر پیش کیا، مومن کی زندگی ایک شاندار درخت کے مانند شجر سایہ دار کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا۔ آسمان کو اس نے بنایا، موسلا دھار بارش اس نے برسائی، اس کے ذریعے سے نباتات، غلہ اور اناج اگایا۔ اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند بنایا، دن اور رات کو اس نے پیدا کیے، اور بے شمار نعمتیں اس نے تمہارے لیے پھیلا دیں۔ پھر رکوع نمبر 17 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آیا ہے۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ رسول جو تمہیں دعوت دے رہا ہے اگر تم اسے قبول کرتے ہو تو اس میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ یاد رکھو کہ رسول کو خدا کا سپورٹ حاصل ہوتا ہے، ہر حال میں خدا کی نصرت اسے مل کر رہے گی۔ خواتین و حضرات، اس طرح سے اس پارے پر ہم نے ایک نظر ڈالی اور اس کے مضامین کا اختصار کے ساتھ میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب حسب معمول دو اسباق ہم لیں گے۔ آج کا سبق نمبر 1 رمضان کا لیسن نمبر 25، وہ ہے قرآن کی لٹریری بیوٹی، آئرنی ان قرآنک لٹریچر، قرآن کی ادبیت میں ستم ظریفی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون عام لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث نہ ہو، لیکن میں انشاءاللہ مثالوں سے جب بات کروں گا تو طلبہ کو بھی انشاءاللہ اس میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ لٹریری بیوٹی کیا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو سورت ہے سورہ یوسف، یہ احسن القصص ہے، یعنی قصوں میں سب سے خوبصورت ترین قصہ اللہ تعالی نے بیان کیا۔ اب اس سورت کو احسن قصص کیوں کہا گیا، اس پر مفسرین نے گفتگو کی ہے، اور اس میں انہوں نے اسے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا وجہ ہے۔ کسی نے کہا کہ چونکہ پورا واقعہ ایک جگہ بیان کر دیا گیا ہے اس لیے یہ احسن قصص ہے، یہ بہترین قصہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں ڈیفرنٹ ورائٹی آف کریکٹرز، ایک سوسائٹی میں ایک کمزور باپ جو اضمحلال کا شکار ہے، حاسد بھائی کیسے ہوتے ہیں، بھائیوں کا گروپ کیسے ہوتا ہے، اور جو سوتیلے بھائی ہوتے ہیں چھوٹے بھائی ان کا کردار کیسے ہوتا ہے، منسٹرز ان کے گھرانے اور ان کی جو اپر کلاس کی عورتیں ہیں ان کا مزاج اور ان کے اخلاق و کردار کیسے ہوتے ہیں۔
ایک رعایا پرور بادشاہ کیسے ہوتا ہے. یہ سب کیریکٹرز چونکہ آئے ہیں سماج میں ریلیٹ کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے یہ بہترین قصہ ہے. بعض لوگوں نے اس کے لٹریری بیوٹی پر کام کیا اور بتایا کہ اس میں کیا کیا لٹریچر کی خوبیاں ہیں. لٹریری اسٹرکچرز آف ریلیجیس میننگ ان دا قرآن ایک کتاب ہے جس کے آتھر ہیں عیسیٰ بولاتا. اس کتاب کے اندر ایک مضمون سورہ یوسف کی ادبی خوبصورتی پر ہے، اس کے ادب کے حسن پر ہے. اس میں سے ایک نقطہ میں آپ کے سامنے اس وقت پیش کروں گا. آئرنی کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں ستم ظریفی کہتے ہیں. عام زبان میں انشاءاللہ آگے میں سمجھاؤں گا کہ واٹ از آئرنی. دیٹ از دی لاسٹ تھنگ یو ایکسپیکٹ. کسی واقعے کو پڑھتے ہوئے آپ کا ذہن وہاں نہیں جاتا جہاں رزلٹ نکل جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جس طرح سے ان کے بھائیوں نے لے جا کر کنواں میں پھینک دیا، اس سے کسی کو یہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک دن یہ بادشاہ بن جائیں گے. یہ ہے آئرنی، یہ ہے ستم ظریفی کہ انہوں نے سوچا کچھ اور، نتیجہ کچھ اور نکل گیا. انکانگرویٹی یعنی یہ کہ کسی چیز میں تسلسل کا نہ پایا جانا. انکانگرویٹی بٹوین ایکچوئل ریزلٹ of a sequence of events and the normal or expected result. یعنی یہ ہے کہ جو ایونٹس کا تسلسل ہے اس سے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا جو اچانک اس واقعے میں برآمد ہو جاتا ہے. تسلسل کو اگر آپ دیکھیں گے، جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں جانے کا موقع ملا، کسی کو یہ توقع ہوگی کہ محل جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں آسائشیں پیدا ہو جائیں گی، خوشیاں آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں جانے کے بعد وہاں سے سیدھے جیل میں جانا پڑا. تو اس تسلسل میں جو تصور کیا جاتا ہے کہ اب مصر میں آنے کے بعد وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، وہ اسٹیبلش نہیں ہوئے بلکہ جیل کے اندر چلے گئے. پھر آئرنی کسے کہتے ہیں، ستم ظریفی کسے کہتے ہیں. آئرنی از بلٹ آن کنٹراسٹ بٹوین ہوپ اینڈ آؤٹ کم، ول اینڈ انکیپیسٹی، ریالٹی اینڈ ونس پرسپشن آف اٹ. یعنی یہ ہے کہ جس چیز کی توقع اور جس چیز کا نتیجہ دو الگ الگ ہوں. بھائی لوگ مصر گئے اناج لینے کے لیے، ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اناج تقسیم کرنے والا بادشاہ خود ان کا بھائی نکلے گا. یہ حیرت انگیز استعجاب تھا ان کے لیے. یہ دراصل ستم ظریفی کہتے ہیں. لٹریچر کا ایک ٹول ہے. آپ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے سلائیڈ میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کسی فائر سروس اسٹیشن میں آگ لگ گئی تو اس کو آئرنی کہیں گے. یعنی جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ کہیں آگ لگنے نہ پائے، خود ان کے آفس میں آگ لگ جائے. یا ایک میرج کاؤنسلر کے بارے میں آپ کو نیوز میں پڑھنے کا موقع ملا کہ اس نے اپنی بیوی سے طلاق لینے کے لیے ڈائیورس کے پیپر کورٹ میں داخل کیے. یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جو بندہ دیگر میاں بیوی کے رشتے کو جوڑتے رہتا ہے، خود اس کا رشتہ اس وقت ٹوٹنے کے قریب آیا ہے. اس کو کہتے ہیں ستم ظریفی. یہ ہے گویا کہ انکانگرویٹی، جو جس چیز سے، جس آدمی سے جو بات متوقع ہے اس توقع کے خلاف خود اس کی زندگی گواہی دے. یہ پوسٹ آن فیس بک کمپلینٹس اباؤٹ ہاؤ یوزلیس فیس بک از. ایک آدمی فیس بک میں یہ لکھے کہ فیس بک بیکار چیز ہے، اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس پر آپ کو پڑھ کر ہنسی آئے گی کہ جب فیس بک غلط چیز ہے تو اسی میں بیٹھ کر اس کے خلاف کیوں لکھا جا رہا ہے. دا پولیس اسٹیشن گیٹس رابڈ. آپ کو پتا چلے کہ پولیس اسٹیشن میں چور اترے اور وہاں سے فائلوں کو چوری کر کے لے گئے تو آپ کو ہنسی آئے گی، آپ کو تعجب ہوگا. یہ ہے آئرنی کہ جس پولیس کا کام ہے چوروں کو پکڑنا یا چیزوں کی حفاظت کرنا، خود اس کے پولیس اسٹیشن سے فائلز گم ہو جائیں. یہ دراصل آئرنی ہے، یہ ستم ظریفی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کے اندر یہ آئرنی کیسی ہے. آئرنی یا ستم ظریفی یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے، اگر ہمارے پروگرام میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور جن لوگوں کا ادبی ذوق نہیں ہے، ان لوگوں کی معلومات کے لیے، دلچسپی کے لیے میں ایک متبادل لفظ استعمال کروں، وہ یہ ہے کہ مشیت الہی غالب ہوتی ہے. آپ باقی الفاظ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے. یعنی آئرنی کو یہ مطلب سمجھے کہ انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن الہی مشیت کے نتیجے میں رزلٹ کچھ اور آتا ہے. یہ ہے دراصل اس واقعے میں بھرپور طور پر آپ دیکھیں گے. نمبر ایک یہ آپ دیکھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو باپ نے کہا کہ اس خواب کو اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بیان کریں گے تو بھائی تم سے حسد کریں گے. حضرت یوسف نے تو وہ خواب بیان نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود جو ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ لاحق ہو گیا اور بھائیوں نے حسد کیا.
اور اسی حسد کے مارے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر انہوں نے جنگل میں چھوڑ دیا۔ تو یہ تو آئرنی ہے، یہ سجم ظریف یہ ہے، یہ گویا کہ حضرت یعقوب کی جو پلاننگ تھی کہ صاحب اس خواب کو بیان نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں کوئی غلط کام ہو سکتا ہے، خواب کو بیان کیے بغیر بھی وہ ہو گیا۔ یہ پہلا ایسپیکٹ ہے اس میں سمجھنے کے لیے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے مرڈر کی پلاننگ کی۔ ایک بھائی نے اس میں کہا کہ مرڈر نہ کرو، کنویں میں ڈال دو۔ آئرنی یہ ہے کہ ان کے حساب سے قصہ تمام ہو گیا، یوسف ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، وہ مر گیا ہوگا، وہ کچھ بھی ہو گیا، لیکن اس کی زندگی کی داستان ختم ہو گئی۔ لیکن آئرنی یہ ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ اسی بھائی کے آگے 30-40 سال کے بعد جا کر یہ دیگر بھائی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے غلہ اور اناج کے لیے لجاجت کرتے ہیں، اس کے سامنے بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ کچھ نہ کچھ دے دو، وہاں ہمارے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان سب کا اناج چاہیے۔ تو یہ آئرنی ہے۔ آئرنی نمبر 2 کہ انہوں نے سمجھا کہ قصہ ختم ہوا، لیکن ہوا یہ کہ اسی بھائی کے سامنے جا کر انہیں کھڑنا پڑا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اگر راستے سے ہٹا دیں تو والد صاحب کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ توجہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ چہرہ ہماری طرف کریں گے، لیکن چہرہ کیا کرتے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اور وہ ان بھائیوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں تیار نہیں تھیں۔ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ یوسف اگر ہمارے درمیان سے ہٹ جائے تو باپ کی توجہ ساری ہماری طرف ہو جائے گی، لیکن باپ ان سے بہت نالاں ہو گیا۔ یہ بھی ایک ان کی پلاننگ کچھ اور تھی، توقع کچھ اور تھی، نتیجہ کچھ اور نکل گیا۔ بھائیوں نے کہا کہ آج اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کے بعد ہم نیک بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد نیک کہاں بنے، توبہ کہاں کیے؟ 40-50 سال تک توبہ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بن کے ان کے سامنے پہنچے تب جا کر انہیں توبہ کرنے کی توفیق ہوئی۔ They tried to deceive father. باپ کو وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، جھوٹ موٹ کا رنگ لگا کر کہنا چاہ رہے تھے کہ بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ باپ نے انہیں مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا کہ یوسف علیہ السلام ہٹ جائیں گے تو آؤٹ آف سائٹ جب ہوں گے تو آؤٹ آف مائنڈ ہو جائیں گے، لیکن ہوا کیا، یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب وہ آؤٹ آف سائٹ ہو گئے تو ان کے ذہن میں گھر کر گئے، ان کے ذہن میں وہ بیٹھ گئے، صبح شام یوسف کا ذکر کرتے رہتے تھے، یوسف کو بالکل یاد کرتے رہتے تھے۔ ان کا تو خیال تھا کہ اس کو ختم کر دینے سے آؤٹ آف سائٹ جب ہو جائے گا تو باپ کے آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے گا، لیکن ہوا ایسے نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عزیز مصر کی بیوی ڈورے ڈال رہی تھی، یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، دروازہ کھول رہے تھے، تو اچانک عزیز مصر دروازے پر پایا گیا۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ کیونکہ وہ جھوٹی تھی، وہ مکار تھی، وہ ظالم تھی، وہ خطا کار تھی، اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اجی دیکھو، جو تمہاری بیوی پر ڈورے ڈالے، جو تمہاری بیوی کے عصمت کے در پر ہو، اسے کیا سزا دی جانی چاہیے؟ گویا کہ اس کا خیال تھا کہ فوراً ایلیگیشن لگانے سے اس کا شوہر متاثر ہو جائے گا اور بجائے بیوی کو ڈانٹنے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سزا دے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے ساتھ ایک اور وہاں آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے ٹیسٹ کیا اور دیکھا قمیص سامنے سے پھٹی یا پیچھے سے، اور جب قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو یہ طے ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہل نہیں کیا، وہ بھاگ رہے تھے، عورت نے پہل کیا۔ تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف، اس عورت کو نظر انداز کر دو اور اس کی غلطی کو معاف کر دو۔ یہ ہے اصل میں مشیت الہی۔ ہر جگہ مشیت الہی آپ دیکھیں کیسے کام آتی ہے۔ انسان ایک منصوبہ بناتا ہے، خدا کچھ اور چاہتا ہے۔ بھائی لوگ کچھ منصوبہ بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہے۔ عزیز مصر کی بیوی ایک بہانہ بنا رہی ہے، خدا تعالیٰ کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے۔ آخر میں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں چلے جاتے ہیں تو دو قیدی آتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اس میں ایک کی پھانسی ہو گئی، دوسرا جو شراب نچوڑنے والا تھا جب وہ چھوٹ کر جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ یہ گویا کہ جیل سے نکلنے کے لیے، انصاف کی دہائی دینے کے لیے ایک طریقہ تھا جو حضرت یوسف نے سوچا، لیکن ہوا یہ کہ جب گیا بادشاہ کے دربار میں بھول گیا۔ خدا کی اسٹریٹجی الگ ہوتی ہے، خدا کی مشیت کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان کچھ اور گیم کھیلتا ہے، انسان کچھ اور منصوبے بناتا ہے، انسان کچھ اور چیزیں نقشے بناتے رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا کا منصوبہ ہی غالب ہے۔
خدا کی حکمت بالغہ ہوتی ہے، خدا کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، خدا کی مشیت وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے. یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے. یہ ساری لٹریری باتیں ہی دلچسپی کے لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. اس میں جو لیسنس ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ evil intended by humans is turned into good by God. انسان جو سازشیں رچتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی سازشوں کے اندر سے ایمان والوں کے لیے خیر پیدا کر دیتا ہے. God does not abandon those who resolutely place their trust in him. جو خدا پر کامل بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں کرتا. لیسن نمبر 3 یہ ہے کہ he gives those who have committed wrong an opportunity to correct their mistakes. زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ غلطی کرنے والوں کو موقع ضرور دیتا ہے کہ وہ سنبھل جائیں. یہ بھی اس واقعے سے سبق ملتا ہے. اور آخری سبق یہ ہے کہ that innocence sometimes comes to undeserved harm, though in the end the harm gives away to good. معصومیت کے نتیجے میں کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے جس کا وہ آدمی مستحق نہیں ہوتا، وہ معصوم انسان اس کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن آخرکار اس کی معصومیت دنیا کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، آشکارا ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کا امیج بلند ہو جاتا ہے. خواتین حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ go to the past and remember how many times you found blessings in disguise. آپ اپنی زندگی میں پیچھے پلٹ کر جائیے اور دیکھیے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جہاں آپ کو لگ رہا تھا کہ تکلیف ہوئی، آپ کو نقصان ہوا، آپ کا دل دکھی ہوا تھا، لیکن اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خیر نازل کر دیا. Right now are you in any trouble? کیا اس وقت آپ کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں؟ Is it your earning? یہ آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. Or you expect something good to come out of it? یا اس شر کے اندر سے کوئی خیر نکل کر آنے والا ہے؟ ان دونوں چیزوں کا جائزہ لیجئے. خواتین حضرات، یہ پہلا سبق تھا. اب ہم آتے ہیں دوسرے سبق پر. دوسرا سبق وہ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے. سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 24, 25 and 26 میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا تمثیل کی زبان میں، میٹافورک لینگویج میں بہت ہی سٹل باتیں، جو علمی باتیں، جو فلسفے کی باتیں، جو علمی حقیقت کی باتیں ہیں، انہیں بیان فرمایا ہے. ان میں سے ایک آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے. مومن ایک شجر سایہ دار ہوتا ہے. آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک درخت ہے، درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، درخت کا تنا ہوتا ہے، اس کی شاخیں ہوتی ہیں، اس کے برانچز ہوتے ہیں، پھر اس میں پتے لگتے ہیں، پھول اور پھل لگتے ہیں. ایک درخت کے گروتھ کے لیے، اچھی ذات کا درخت، گڈ کوالٹی کا جو پلانٹ ہوتا ہے، ایک بیج زمین میں بونے کے بعد زمین اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس درخت کے گروتھ میں 4 چیزیں سپورٹ کرتی ہیں: سورج کی روشنی، پانی، زمین یا مٹی اور ہوا. ان چاروں ریسورسز کو استعمال کر کے درخت گرو ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. اسی طرح ایک بندہ مومن اپنا وقت، اپنی دولت، اپرچونٹیز اور اپنی صحت اور جوانی کو استعمال کر کے وہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، ایک تناور درخت کے مانند سماج میں وہ معروف ہوتا ہے. جب درخت بڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ درخت سماج میں پھیل جاتا ہے، اس میں پھل اور پھول لگنے لگتے ہیں، اس میں سائے کے لیے جانور بھی آتے ہیں، تتلیاں بھی آتی ہیں، پرندے بھی آتے ہیں اس درخت میں، انسانوں کے قافلے بھی آتے ہیں، درخت کے سائے میں آرام کرتے ہیں. درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو سماج سے لیتا ہے اور سماج کو آکسیجن دیتا ہے. درخت پھول بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، لکڑی بھی دیتا ہے. اس طرح سے درخت مکمل منفعت بخش ہو جاتا ہے. اس کے سائے سے، اس کی ہوا سے، اس کے پتے سے، اس کے پھولوں سے، اس کے پھل سے، اس کی لکڑی سے، ہر چیز سے وہ انسانیت کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے.
ایک بندہ مومن بھی ایسا ہی ہے کہ ایمان کا بیج جب اس کے قلب کے اندر پڑتا ہے تو وہ ایک تناور درخت کی حیثیت میں گرو ہونے لگتا ہے. آپ اس سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ بلیف، عقیدہ، یہ اس کی جڑیں ہیں، اور تھنکنگ جو تھاٹ پروسیس ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے می، مائی وائف، مائی چلڈرن، بس اسی کے لیے ہم کو دنیا میں جینا ہے. ایک تھاٹ پروسیس یہ ہے کہ لیونگ فار ادرس، مجھے دنیا میں دوسروں کے لیے بھی جینا ہے. یہ گویا کہ تنا ہے اس کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو شاخیں ہیں وہ ایٹیٹیوڈ ہے. ایٹ ڈرنک بھی میری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. کھاؤ پیو موج مستی کرو، کل ہو نہ ہو، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. دوسروں سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو انہیں چھوٹا کر دیں، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ایٹیٹیوڈ ایک ہے. ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. I dislike standing tall on dead bodies. میں دوسروں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر بڑا آدمی نہیں بننا چاہتا. I care for halal and haram. کمانے میں، کھانے میں میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں کہ خدا کس سے راضی ہوتا ہے، خدا کس سے ناراض ہوتا ہے. یہ ہے ایٹیٹیوڈ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایموشنز، وہ پھول ہیں، خوشگوار ایموشنز، پیار، محبت، لو، مرسی، ایمپیتھی، سمپتھی، شیئرنگ، کیئرنگ. یہ اگر بندے مومن کے اندر آ جائے تو یہ اس کے پھول ہیں. اس کے پتے اس کے بیہیویئر ہیں. سماج کے ساتھ وہ کیسے بیہیو کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، آفس والوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرتا ہے. اور کنٹریبیوشنز، وہ سماج کو کیا دیتا ہے. میٹھے دو بول دیتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور مسکینوں کے کام آتا ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ میں لگا ہوا ہے. اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ پھل ہے. جس طرح سے درخت پھل کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح بندہ مومن کنٹریبیوشن کے ذریعے سے وہ سماج کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اس مثال میں یہ بات آ گئی کہ جس طرح سے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، ایک کلمہ طیبہ، ایک اچھا تھاٹ، ایک اچھا آئیڈیا، ایک اچھا فلسفہ، ایک اچھا ایمان، ایمان کا بیج، وہ شجر طیب کے مانند ہے، بہترین ذات کے درخت کے مانند ہے، جس سے ہر آن پھل نکلتا ہے اور سب کے لیے مفید ہوتا ہے. بندہ مومن بھی سماج میں ایک شجر سایہ دار بن جاتا ہے. مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو ایسے ہی بنانا ہے. ہماری پرسنالٹی کا ڈیولپمنٹ اسی طرح سے ہونا ہے کہ ہم سماج کے لیے مفید بنیں. ہمارے تھاٹس اچھے ہوں، ہمارے ایٹیٹیوڈس اچھے ہوں، ہمارے ایموشنس اچھے ہوں، ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، سماج کے لیے ہمارا کنٹریبیوشن اچھا ہو، ہم ہر پہلو سے سماج کے لیے مفید بن جائیں. یہ اگر بن جاتے ہیں تو ہم سماج کے لیے شجر سایہ دار بن جاتے ہیں. خواتین و حضرات، آئیے دیکھتے ہیں ایکشن پلان کیا ہے. ایکشن پلان یہ ہے کہ ڈو اے فل مائنڈ چیک اپ. انسان اپنے ذہن سے بنتا ہے، اس کے خیالات سے، اس کی سوچ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کا بیہیویئر، یہیں سے جو ڈیسیشن لیتا ہے اس کے مطابق بیہیویئر ہوتا ہے. ہمیشہ گڈ ڈیسیشن سے گڈ بیہیویئر نکلتا ہے، بیڈ ڈیسیشن سے بیڈ بیہیویئر نکلتا ہے. تو آپ اپنے ذہن کا جائزہ لیجئے. آپ کی سوچ کیسی ہے، آپ کے خیالات کیسے ہیں، آپ کا رویہ کیسے ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسے ہے، آپ کا بیہیویئر کیسے ہے، آپ کا لوگوں کے لیے ایموشنز کیسے ہیں. اس کا پورا ایک چیک اپ کیجئے. جس طرح سے باڈی چیک اپ کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اسی طرح سے آج کی رات بیٹھ کر آپ مائنڈ چیک اپ کیجئے. نمبر 2، آر یو گوئنگ فائن؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ ایک اچھی ذات کے درخت کے مانند ہیں. اور یو نیڈ ٹریننگ آن قرآنک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. قرآن جس طرح سے ہماری شخصیت سازی کرنا چاہتا ہے، ان بنیادوں پر کیا آپ اپنی شخصیت سازی کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے لیے پھر آپ کو کچھ لکھنا ہوگا، کچھ پڑھنا ہوگا، کچھ غور و فکر کرنا ہوگا، کچھ ڈیجیٹل لرننگ کرنی ہوگی، کچھ ورکشاپس اٹینڈ کرنے ہوں گے. تب جا کر قرآنی شخصیت سازی آپ کی ہو سکتی ہے. خواتین و حضرات، یہ 2 موضوعات تھے آج کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ یوسف سے جو لٹریری سٹائل ہے قرآن کے، اس لٹریری سٹائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.